جی ویورز آداب. آج کافی دنوں کے بعد راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا اختتام ہونے جا رہا ہے. برکتوں والا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے یہ مغفرت کا وسیلہ بنے اور جتنی برکتیں ہم اس سے سمیٹ سکتے ہیں ہم سمیٹ لیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں رب کریم ان کو معاف فرما دیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ آج کا دن یعنی 30 اپریل کا جو دن تھا یہ بڑا ہنگامہ خیز رہا، اور بالآخر حمزہ شہباز شریف حلف اٹھانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا آفس سنبھال لیا. آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ان کو ڈسٹرب کیا گیا یہ پی ایم ایل کیو پرویز الہی گروپ اور پی ٹی آئی کی جانب سے. پی ٹی آئی کو جو گورنر اس وقت پنجاب میں براجمان ہے سیٹ پر، وہ عمر سرفراز چیمہ، حالانکہ ایک بڑا شفاف اور اچھا کیریئر رکھتے ہیں. ساری عمر انہوں نے بڑی عزت کمائی ہے. پتہ نہیں اس وقت ان کو کیا ہو گیا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. اس بری طرح سے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اس بری طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ مسلسل آئینی خلاف ورزیاں کیے جا رہے ہیں. ضدی ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی میں تو حلف لوں گا ہی نہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ آج صبح عثمان بزدار کو اپنی طرف سے بحال کر دیا کہ جا بھائی تو جا کے کابینہ کا اجلاس بلا. عثمان بزدار صاحب جی پہنچ گئے جی صوبائی اسمبلی، اجلاس کرنے بیٹھ گئے. جب صوبائی اسمبلی سے باہر نکلے اجلاس پورا کر کے اپنی میٹنگ کر کے، تو پتہ چلا کہ جی ان کا تو سارا سیکورٹی اسٹاف ہی انہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. بہرحال یہ ایک اچھی چیز نہیں تھی. میں ذاتی طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں. میں ہمیشہ ان باتوں میں بلیو کرتا ہوں کہ جب ایک صاحب اپنی سیٹ سے سبکدوش بھی ہو جاتے ہیں تو بہرحال ان کو ایک دفعہ کم از کم ان کے گھر تک یا ان کی منزل تک پہنچانا سیکورٹی اسٹاف کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ایک لاسٹ پروٹوکول دے دینا چاہیے. بے شک وہ اس وقت عہدے سے فارغ بھی ہوگا، کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا. یہ اچھی نارمز ہیں، ان کو جاری رہنا چاہیے. بہرحال دوسری طرف عمر سرفراز چیمہ صاحب بڑے شور مچاتے پائے گئے کہ میری اجازت کے بغیر یہ گورنر ہاؤس میں کیوں پنڈال سج گیا ہے، کیوں یہاں پہ حلف ہو رہا ہے، میں نے تو اس کی اجازت ہی نہیں دی. میں جی بعد میں پوچھوں گا آئی جی کو، میں بعد میں پوچھوں گا چیف سیکرٹری کو. انفارچونیٹلی کوئی بھی اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. بات یہ کہ جس دن سے حمزہ شہباز نے الیکشن ون کیا تھا وزیر اعلیٰ کا اسمبلی میں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس دن سے خود بخود پنجاب کی بیوروکریسی ان کو فالو کر رہی ہے، کیونکہ پتہ تھا کہ اگلے وزیر اعلیٰ یہی ہیں. آپ نے سوچا ہے کبھی کہ یہ عمر سرفراز چیمہ کے اندر اتنی بیٹری کیسے لگ گئی؟ ان کو اتنا کہاں سے ان کے اندر غصہ اور ایک عجیب و غریب قسم کی جو ضد ہے اور کیا کرنا چاہیے جی ہٹ دھرمی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں فارمیشن کمانڈرز کا ایک میٹنگ ہوئی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس میٹنگ سے ایڈریس کیا تھا. سب کو یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی تصویریں بہت پاپولر ہوئی تھیں. جنرل آصف غفور اور جنرل فیض حمید کے اترے ہوئے چہرے اور شدید دونوں کے چہروں پہ تناؤ تھا. یہ جنرل آصف غفور وہی ہیں جو آئی ایس پی آر کے ہیڈ ہوتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ جو ڈان لیکس والی بات تھی اس پہ نواز شریف نے جو وضاحت دی تھی بطور وزیر اعظم، اس کو آگے سے نو کر دیا تھا کہ ہم اس وزیر اعظم کی بات کو مطلب ہے نہیں ایکسیپٹ کرتے، یا نہیں ہم اس کو انڈورس کر رہے ہیں، نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں. تو دونوں کے چہرے شدید اترے ہوئے ہیں. شدید اسی لیے اترے ہوئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے عمران خان کے سرپرست رہے ہیں. عمران خان کو ان کی بیجا حمایت حاصل رہی ہے. اب جب عمران خان کرسی سے اتر گئے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. جنرل فیض حمید کا بھی ایک خواب ہے کہ جی 4 اسٹار جنرل اگلے وہ بن جائیں. وہ فی الحال تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے کہ پھر غصہ تو نکلے گا نا کہیں نہ کہیں. پھر جتنا شریف فیملی کو تنگ کیا جا سکتا ہے اتنا تو وہ کریں گے. تو یہ وجہ ہوئی. لیکن میں عدالتوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ عدالتوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. اچھا جی فواد چودھری کو بہت زیادہ نا آج کل مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ یہ جی عدالتیں ان کے لیے تو جی راتوں کو کھل جاتی ہیں، ہمارے لیے نہیں کھلتی. بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب خلاف آئین رکھتے کیے جائیں گے، عدالتوں نے تو بار بار کہا کہ ہمارے پاس مت آئیں، خدا کے لیے اس کو اسمبلی کے فلور پہ حل کریں. لیکن جب آپ لوگ عزت سے نہیں کسی کو اس کا حق دے رہے، ایک بندہ الیکشن جیت چکا ہے، آپ الٹا اسی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے جی مار پیٹ کی، تشدد کیا. حمزہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ عوام کو بھی پتہ ہے. جی آپ ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور جھوٹا الزام لگا تو آپ کو شرم بھی نہیں آتی. وہ خدا خوفی کر لیں تو پھر عدالتوں کو جاگنا پڑتا ہے. پھر عدالتیں آ کے ان مسئلوں کو حل کریں گے. بائی دی وے کل والا فیصلہ تو رات کو انہوں نے نہیں دیا، یہ میں اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں.
وہ تو یہ تھا کہ دن میں فیصلہ محفوظ ہوا، صرف افطار کے وقت انہوں نے ویٹ کیا، افطار کر لیا، اس کے بعد 8:30 یا 9 بجے انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو یہ رات کو تو عدالت نہ کھلی نا، یہ تو انہوں نے آ کے اپنا فیصلہ اس وقت اناؤنس کر دیا جو ہم نے محفوظ کیا تھا. اچھا بھئی اب یہ فیصلہ ہے. پتہ نہیں پی ٹی آئی والوں کو بہت ہی زیادہ آج کل عدالت سے بھی تکلیف ہے، اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے، شرم ان کو آتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنا مختصر سا وفد لے کر گئے سعودی عربیہ. پہلے زیادہ لوگ جا رہے تھے، بعد میں بہت ہی کم گئے، 12-13 لوگ گئے ہیں سنیں. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی تھی، لیکن بہرحال ان کو ان کا پاسپورٹ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی نواز شریف اور مریم جو ہیں وہ اتنی قابل قبول نہیں ہیں، ابھی ان کا سفر ختم نہیں ہوا. دے ول ہیو ٹو ویٹ. بہرحال ہوا یہ جی کہ وزراء وہاں پر گئے اور جو کچھ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہوا، پورے جو ہماری قوم میں جو سینسیبل لوگ ہیں، جو ٹپیکل یوتھیے نہیں ہیں، ان سب کا سر شرم سے جھک گیا، سب کا سر شرم سے جھک گیا. مریم اورنگزیب خاتون ہیں، ان کو گالی دی گئی. انہوں نے آگے سے پھر بھی دیکھیں آپ کے اس طرح سلام کیا ہے. انہوں نے بعد میں اپنے بیان میں بھی کوئی ہارش ورڈز نہیں یوز کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. اور بعد میں پتہ لگ گیا کہ یہ سارا کام پلانٹری تھا، اس کے پیچھے شیخ رشید احمد اور عمران خان یہ ملوث تھے. صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو اور انیل مسرت، وہ جو اس وقت انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، صرف 2 دن کے لیے آئے تھے. کیوں آئے تھے 2 دن کے لیے؟ اور سنا ہے کہ پاکستان سے بھی کافی لوگوں کو بھیجا گیا اور یہ ہلٹ بازی اور یہ شدید بدتمیزی اور بے ادبی کروائی گئی. میں الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر میں ایک سیکولر مائنڈ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات کچھ بات شیئر کرنی پڑ جاتی ہے. تو میں الحمدللہ جی 2 مرتبہ سعودی عرب جا چکا ہوں. اللہ کا بہت بہت شکر ہے اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ مسجد نبوی ہو یا مسجد الحرام ہو، یہ اتنی مقدس جگہیں ہیں، فضا میں ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے، اور دونوں ہی بہت مقدس ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف یہاں سے نعرے مارتے جاتے ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں. میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی. میں جب بھی گیا ہوں تو میں نے اللہ کے گھر جانے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانے کو، دونوں کو امپورٹنس دی ہے، بلکہ تھوڑی سی زیادہ امپورٹنس میں نے ہمیشہ اللہ کے گھر جانے کو دی ہے. اس لیے کہ جو خانہ کعبہ کا نظارہ ہے نا، وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جب وہ بلیک ہاؤس پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. میں نے آسٹریلیا بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن یقین کریں کہ جو وہ آنکھوں کو بھاتا ہے، جو وہ اٹریکشن ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. مسجد نبوی میں جب میں انٹر ہوا، 2012 کی بات ہے، والدہ کے ساتھ میں گیا تھا عمرہ کرنے، تو یقین کریں کہ میں اتنا خوش ہوا، اتنا میرے اندر سے خوشی پھوٹی کہ وہ خوشی میرے اندر سے کبھی زندگی میں نہیں پھوٹی جو وہاں پہ پھوٹی. اب میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے، تو شاید اسی طرح کی خوشی اس وقت بھی پھوٹے گی. یقین کریں یہ بہت متبرک جگہ ہیں. اپنے ان بھائیوں بہنوں کو بتا رہا ہوں جو اب تک وہاں نہیں جا سکے، میرا رب کریم آپ سب کو وہاں پہ بلائے. اور رب کریم بلاتے ہیں، کوئی اور نہیں بلاتا. شرک میں مت پڑے کہ فلاں بلاتے ہیں فلاں بلاتے ہیں، نہیں، صرف میرا رب بلاتا ہے. رب سے دعا مانگیں. اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اس جگہ پہ جا کر اس کے تقدس کو پامال کرنے کا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن افسوس کہ انہوں نے یہ بھی وہاں پہ کیا. اب عمران خان نے آج ایک نیا بیان دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی بس چاند رات سے تیاری شروع کر دیں، اور جی مئی کے آخری ویک میں بہت بڑا لانگ مارچ اور 20 لاکھ کی گنتی کا اکاؤنٹ. یہ ویسے ہی 20 لاکھ ہے، جس طرح 10 بلین سیلبریٹری والی بات تھی کہ 10 ارب. خان صاحب جو ہوتے ہیں نا، جب یہ وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، بول جاتے ہیں ایسی باتیں، سیریس نہیں لینا اپنے ان باتوں کو. تو بہرحال انہوں نے جی ایک نیا بیان دے دیا ہے. شرم ان کو اتنی نہیں آتی کہ عید کا موقع، چاند رات کا موقع کو انسانوں والی بات کر لیں، نہیں کہ جی بس تیاری شروع کر دیں. عجیب قسم کے یہ آدمی ہیں. گرمی کے موسم میں لوگ پاگل ہیں کہ ان کے پیچھے جائیں گے. یہ بات میں پہلے بھی خیر کہہ چکا ہوں. اچھا جی، میں حمزہ شہباز کو بیسٹ وشز کہتا ہوں. حمزہ شہباز بیسیکلی شروع سے میرے فیوریٹ ہیں. فیوریٹ اس لیے ہیں کہ جنرل مشرف نے جب ایگزائل پہ بھیج دیا پوری شریف فیملی کو، ہی واز دا اونلی پرسن جو ایز اے گارنٹی پاکستان میں رہے. کیا ان کی ایج ہوگی؟ اس سے بھی پیچھے ذرا جاتے ہیں تو 1995-96 یہ دور تھے، اور ان کو اور ان کے چچا عباس شریف کو اکثر پولیس کی وین جی آ کے اٹھا کے لے جاتی تھی. بے نظیر کا دور تھا، بڑی انتقامی کروائی ہے انہوں نے، صحیح ہے، بڑی دفعہ جیل انہوں نے کاٹی ہے. ہارڈ ورکنگ بندے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں. تو مشرف کے دور میں 2002 سے لے کے 2007 تک یہ شریف فیملی کے واحد شخص تھے جو پاکستان میں رہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ شریف فیملی کا بزنس سنبھالا، بلکہ کسی حد تک پولیٹکس میں انٹرسٹ بھی لیا. بہرحال اس وقت ایم این اے وغیرہ نہیں بنے تھے. ہاں،
ان سے میں اس لیے بھی امپریسڈ ہوں کہ جب 2008 کی اسمبلی میں انہوں نے اپنی سیاست کا پراپر آغاز کیا، پارلیمانی سیاست کا، تو سیدھا ایم این اے بنے. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی تھی کہ سیدھا یہ نیشنل لیول پہ گئے. ماشاءاللہ ہارڈ ورکنگ بندے ہیں، تمیز دار ہیں، اپنے ورکرز کی بہت کیئر کرتے ہیں، خدا خوف آدمی ہیں. بہت میں نے تعریف ان کی سنی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 2008 سے لے کے 2013 تک نیشنل اسمبلی میں رہے. 13 سے لے کے 18 تک ایک دفعہ پھر نیشنل اسمبلی میں رہے. ان کے والد پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے ایک بڑے اچھے انداز میں پارلیمانی امور کا نالج حاصل کیا اور اب بہت سینئر ہو گئے ہیں. اس کے بعد کئی دفعہ مقدمات میں ان کو اندر بھی جانا پڑا، لیکن وہی بات ہے کہ ثابت کبھی ان پہ کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ایماندار اور ہارڈ ورکنگ بندے ہیں. اور اب یہ کہ بالآخر ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو مل گئی ہے. آئی وش ہم بیسٹ آف لک اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. عمران خان کو ضد چھوڑ دینی چاہیے. صبر کرنے اب 1 سال یا 1.25 سال اس گورنمنٹ کو اب چلنے دیں. اس گورنمنٹ کو چلنے دیں. میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف ڈے 1 سے ایکٹیو ہیں. مچ بیٹر وزیر اعظم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شکر کریں آپ. مچ بیٹر وزیر اعظم ہیں وہ، انہیں کام کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے عمران خان ایک پولیٹیکل فگر ہے، پبلک فگر ہے، لوگ بہت ان کو پوچھتے ہیں، بہت زیادہ ان کو عزت دیتے ہیں، لیکن انہیں کام کرنا نہیں آتا. دوپہر کے 12 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک صرف وہ 4 گھنٹے وزیر اعظم کے آفس میں آتے تھے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وزیر اعظم ایسے نہیں چلتے. اور اس وقت بھی دیکھیں تو وہ ہو گئے شیخ رشید احمد ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، غلط زبان کا مستقل استعمال کرنے. اچھا یہاں میں مریم نواز کے لیے بھی ایک ریکویسٹ کی وے میں بات کروں گا کہ مجھے ان کی ایک بات اچھی نہیں لگی کہ آج انہوں نے عمران خان کے لیے کافی غلط ورڈز یوز کیے. حلف برداری کے بعد حمزہ سے بات کی. نو دیٹ واز ناٹ اے وے. آپ کو خیال کرنا چاہیے جس طرح آپ پاپولر ہیں تو آپ کا مخالف بھی پاپولر ہے، ماننا پڑتا ہے. عمران خان پاپولر ہیں، بالکل ہیں. تو جب بھی بات کریں مناسب الفاظ میں بات کریں پلیز. یہ فتنہ وغیرہ کا لفظ استعمال نہ کریں. آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بس پاکستان کے لیے اچھا کرے. اوکے ویورز، اور ایڈوانس عید مبارک. تھینک یو.